میں نے کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے۔ محمد علی جناح ویسے پنجابی تھے، ساہیوال، ان کے خاندان ساہیوال کا راجپوت تھے، اور ان کا خاندان بہت پہلے شفٹ کر کے گجرات چلا گیا تو گجراتی کہلانے لگے، اصل گجراتی نہیں تھے، اصل ساہیوال ہے ان کا وطن اور راجپوت فیملی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں، لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم تھے۔ مجھے خواب یاد آ گیا، میں نے خواب دیکھا، ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور ایک اسلامو میواتی تانگا چلانے والا، وہ تلمبے اڈے کا قدیم تانگے والا تھا، میں اور جناح رحمت اللہ علیہ تانگے پر بیٹھے اور وہ اسلامو ٹانگے والا ٹانگا چلا رہا ہے اور وہ گالیاں نکال بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے، پاکستان بنایا، ہمیں لٹوا دیا، ہمیں پٹوا دیا، بچے مروا دیے، گھر سے بے گھر ہو گئے، اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک غم آ رہا ہے۔ جب اس کی گالیاں ختم ہوئی تو کہنے لگے میرے بھائی میں نے تو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے نہیں بنایا تھا، اور یہ کہہ کر وہ اتر گئے، ٹانگے سے اتر گئے، میں بھی ساتھ اتر گیا۔ میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ سوال کہ میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ کہ میں بہت آرام سے ہوں، جو لوگ مجھے ایصال ثواب ہو رہا ہے مسلسل، اس کی وجہ سے میں بہت آرام سے ہوں، مجھے ایسا لگا جیسے میں آج دیکھ کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ کچھ 40 سال پرانا خواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں، ایک بندے کو خواب دکھایا، دوسرے کو تعبیر، اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر، صدق پر، لگن پر، امانت پر، انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ۔ محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دفعہ نام نے لیا، کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا۔ اللہ نے ان 1436 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، 2 ریاستیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی۔ ایک تو کھڑی نہیں کھڑی ہو رہی، ٹری جاندی، وہ میری باتیں ہیں کہ وہ آئی جا رہی۔ نبوت کا 10واں سال تھا اور آپ بڑے پریشان تھے، چونکہ چچا باہر شیلٹر تھے، اللہ نے اٹھا لیا، اور حضرت خدیجہ گھر میں شیلٹر تھی، دونوں کو اٹھا لیا، اور آپ بے آسرا ہو گئے ایک طرح۔ اور آپ کو اس سے پہلے زبانی تکلیف تو پہنچائی جاتی تھی، جسمانی نہیں، لیکن چچا کا آسرا اٹھ جانے کے بعد پتھر بھی پڑے، ماریں بھی پڑیں، گھسیٹا بھی گیا، گلے میں چادر ڈال کے مروڑا بھی گیا، اوجھڑیاں ڈالی گئیں، تو آپ کے منہ سے نکلتا چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی۔ بے بسی سے آپ فرماتے چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی۔ تو نبوت کا 11واں سال تھا، آپ مینا، تو پھر آپ نے کیا کیا، آپ مینا میں حج کے سیزن میں
آپ فرماتے لوگوں سے کہ مجھے اپنے دیس لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے تیری قوم تیری دشمن، ہم تمہیں لے جائیں گے تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، تو قریش تو سب سے تکڑا قبیلہ ہے، ہم تو نہیں ٹکر لے سکتے۔ تو یہ نبوت کا 11واں سال تھا اور آپ رات کو مینا کی وادی میں گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک جگہ چند نوجوان ملے۔ آپ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم یثرب کے ہیں۔ کہا میری بات سنو گے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اچھا اللہ کا نبی ہوں، سنو۔ یہ تھے ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، سعد بن الربیع، اسد بن زرارہ اور نعمان بن حارثہ۔ یہ 6 نصیب بھاگوں والے مدینے کے لوگ۔ تو ہم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آخر سورۃ ابراہیم۔ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، انسان کا نہیں ہے، یہ لگتا ہے وہی نبی ہے جو یہودی کہتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے، چلو بسم اللہ کرو، یہودیوں سے پہل کر جاؤ، بیعت ہو گئے، آپ کے سارے دکھ دل درد دور ہو۔ سبسکرائب کیجئے اسلامک استاد یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے ہر قسم کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک استاد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری اچھی اچھی ویڈیوز ہمارے چینل اسلامک استاد پر۔ چلو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجئے گا۔